الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال تعالى في مقام آخر: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير ثوابا وخير عملا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حب الدنيا راس كل خطيئة. وقال في رواية: والله لا أخشى عليكم الفقر ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان من قبلكم فأهلكتهم فتنافسوها كما تنافسوها فأهلكتكم كما أهلكتهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بہت محبت کے قابل میرے عزیز دینی ایمانی بھائیوں، ہم بہت نازک دور سے گزر رہے ہیں۔ اپنے بال بچوں کی پرورش بھی کرنی ہے، کھیتی باڑی کو بھی سنبھالنا ہے، کاروبار کا بھی خیال رکھنا ہے، مکان بھی بنانا ہے، دنیاوی ساری ضرورتیں پورا بھی کرنا ہے، لیکن اللہ کا کوئی حکم نہ ٹوٹے۔ یہاں آ کر مسلمان اور غیر مسلمان میں فرق ہو جاتا ہے۔ غیر مسلمان جہاں سے آئے کھاؤ، جہاں سے آئے پہنو، جیسے آئے کپڑے لے لو، جیسے آئے کسی کے ساتھ سودا کرو۔ مسلمان کا بچہ اور اللہ کے رسول کو ماننے والا پہلے یہ دیکھے گا میرے اللہ کا حکم ہے یا نہیں ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے تو مجھے منظور ہے، اور اگر نہیں ہے تو آج بھی نہیں اور کل بھی نہیں۔ یہ ایک چوراہا ہے، ادھر مسلمان کا سفر ہوگا، ادھر غیر مسلم کا سفر ہوگا۔ هل تستوی الظلمات والنور، اندھیری اور روشنی کیا دونوں برابر ہو سکتا ہے؟ دن اور رات دونوں برابر ہو سکتا ہے؟ بار بار اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا میرے ماننے والے کی ایک چیز ہر چیز ممتاز ہوگی، تو نہ ماننے والا ہے ہر بات میں میرے حکم کو توڑے گا۔ عجیب معاملہ ہے، اسی پر تو جنت ہے۔ حضرت الاستاذ مفتی سعید صاحب فرماتے تھے جنت راستے میں تھوڑی پڑی ہے، جنت کے بالا خانوں کی تفریح، جنت کی حوروں سے نکاح، جنت کی نہریں ہمارے تابع، اور جنت میں شہد کی نہروں کا ملنا، اور اللہ کی طرف سے یہ کہا جائے سلامن سلامہ، فرشتے آ کر کے سلام کریں گے، یہ جب ہی تو ملے گا۔ ہر مسئلے میں
ہم نے اپنے جذبات کو کچلا اور اللہ کے رسول کو آگے رکھا، اللہ پاک موت کے موقع پر فرمائیں گے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، رب کے پاس چلو، فرشتے کہیں گے رب تم سے راضی ہے، بہت اچھے انداز میں راضی ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو چاہتے آپ پوری کرو۔ علماء فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا، تمام نبیوں نے فرمایا، صحاباؤں نے فرمایا، دنیا خواہش پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے، ضرورت پوری کرنے کی جگہ، اور ضرورت کا ذمہ دار اللہ ہے۔ خواہشات تو ایک سمندر ہے، کتنی ہی خواہش آدمی پوری کر لے، لیکن کوئی مائی کا لال آج تک نہ دنیا میں کوئی آیا ہے جس کی ساری خواہشیں پوری ہوئی ہو، کوئی نہیں آیا۔ خواہشات کو پورا کرنے کی جگہ اور پورا ہونے کی جگہ اللہ پاک نے جنت کو بنایا۔ حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے، ایک آدمی کو بری عورتوں کو دیکھنے کا شوق ہو گیا، جب بھی دیکھو عورتوں کے ساتھ نظر بد کرتا ہے، ایک عورت کو دیکھا، دو کو دیکھا، تین کو دیکھا، دنیا کی ساری عورتوں کو دیکھ لیا، کہو پیٹ بھر گیا کہ نانا پھر سے دور کرو، دوبارہ پھر یوں کرتے کرتے پھر دور کرو، پھر دور کرو، اچانک ملک الموت آتا ہے اور یہاں سے پکڑ کر آخرت کے حوالے کر دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حکیم الامت حضرت مولانا حضرت حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے، جو اللہ کے احکام کو توڑ کر زندگی گزارے گا، اپنی منمانی پر گزارے گا، اس کی زندگی کھانے اور پاخانے کے درمیان ہوگی۔ کھاؤ پاخانہ کرو، کھاؤ پاخانہ کرو، کھاؤ پاخانہ کرو، کیا بڑی بات فرمائی ہے۔ اللہ حضرت کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ صبح اٹھو کھانے کی فکر، شام کو کھانے کی فکر، کھاؤ اور پاخانہ کرو۔ یہ تو جانوروں کی زندگی ہو گئی، اولئک ھم کالانعام بل ھم اضل، یہ تو جانوروں سے بھی گئے گزرے ہو گئے۔ جانور کو اللہ نے جو کھانے کا کہا ہے وہی کھاتا ہے، اس کے خلاف نہیں کھاتا۔ جن جانوروں کو کہا کہ تم شاکاہاری کھاؤ تو وہ گھاس ہی کھائیں گے، کبھی گوشت نہیں کھائیں گے، اور جن جانوروں کو کہا تم گوشت کھاؤ وہ کبھی اس سبزی کی طرف نگاہ بھی نہیں ڈالیں گے، اور جن پرندوں کو کہا کہ تم صرف دانہ چگو تو وہ گھاس نہیں کھائیں گے، وہ گوشت نہیں کھائیں گے۔ جس ڈگر پر اللہ نے سیر کیا اس ڈگر سے نہیں ہٹتے۔ عجیب آزمائش ہے ہماری، اللہ ہم سب کو آزمائش میں پار لگا دے۔ سانپ کو گھر میں پالنا ہے لیکن ڈسے نہیں، آگ کو گھر میں رکھنا ہے لیکن کئی کپڑے پر چنگاری نہ لگے، سمندروں میں اپنے اور فیملی کے ساتھ رہنا ہے لیکن کسی کا پاؤں سمندر کے پاؤں سے نہ بھیگے۔ اللہ جسے توفیق دے وہ اسی دنیا سے ایسی حالت میں گزر سکتا ہے کہ شریعت کا کوئی حکم نہ ٹوٹے اور اللہ کے احکامات کو پورا کرتے ہوئے آدمی دنیا سے گیا تو پھر اللہ پاک کی طرف سے ہمیشہ ہمیش کی جنت اس کو ملے گی۔ قرآن پاک کی وہ آیت جو میں نے پیش کی، ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، یہ یقین یہاں بٹھایا، روزی کا مالک اللہ، اولاد دینے والا اللہ، زندگی موت کا مالک اللہ، ہر چیز کو دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ یہ بات یہاں بیٹھ گئی، اور پھر ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر جمنا اصل ہے۔ علماء فرماتے ہیں حالات کے بغیر استقامت کا امتحان کبھی نہیں ہو سکتا۔ حالات میں پتہ چلے گا ایمان کیسا۔ اللہ پاک نے مال دیا، بیچا اللہ نے اس کو 2 کے بجائے 10 دکانیں دے دی، 10 کے بجائے 10 20 30 دکانیں دے دی، اب برابر آزمائش کی کڑی میں آدمی پھنس رہا ہے۔ جس کے پاس جتنے زیادہ زمین ہے اتنی آزمائش زیادہ، اکیلا ہے، فقیر ملنگ ہے، بیوی بچوں کا ٹینشن نہیں، اس کے لیے آزمائش کم۔
جس کا خاندان بڑا، بال بچے زیادہ، اس کی آزمائش زیادہ. جو جتنی بڑی جویلے میں ہے اتنی بڑی آزمائش، لیکن ان آزمائش کے اندر میں وہ جمع. اللہ فرماتے ہیں کوئی شک کی بات نہیں ہے، ایک تو یقین رکھا کہ عزت اور ذلت کا مالک اللہ، عزت کا مالک اللہ، ہر چیز کا مالک اللہ. اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ بار بار پڑھ کے اپنے ایمان کی مایا کو مضبوط بنایا اور دل کی گہرائیوں میں بٹھا دیا. میرا اللہ مجھے بھوکا نہیں رکھے گا، اور یہ بات یہاں اس نے بٹھا دی ہے، اور پھر اس کے اوپر جمع. زبان سے کلمہ پڑھ لینا بہت آسان ہے، لیکن موقع پر پتہ چلتا ہے کہ کلمے میں جان کتنی ہے. 1,00,000 روپے کا بکس ملا راستے میں پڑا ہوا، کوئی نہیں دیکھ رہا، چلو لے لوں، ضرورت میری پوری ہو جائے گی. لیکن وہ بات میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ ہے ایمانی کیفیت. اور اس کے بعد برکتوں کا سلسلہ شروع. میرا بندہ میرے سے ڈر کے کام کر رہا ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے شاگردوں کے ساتھ مدینہ المنورہ کے باہر جا رہے تھے. وہاں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاگردوں کے ساتھ ایک درخت کے نیچے دسترخوان لگایا. فرمایا بیٹا آجا ہمارے ساتھ دسترخوان میں شریک ہو جا. فرمایا شیخ میرا روزہ ہے. فرمایا عبداللہ ابن عمر نے بیٹا حجاز کی گرمی اور روزہ کہ جی میرا اللہ خوش ہو جائے. تھوڑی دیر میں حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا بیٹا ایک بکری دے دے، ذرا ذبح کر کے ہم لوگ کھانا کھا لیں. فرمایا میری نہیں ہے، میرے مالک کی ہے. عبداللہ ابن عمر نے کہا مالک کہاں دیکھے گا، مالک تو سویا ہوا ہوگا یا کہیں اور جگہ ہے. فرمایا یبن الملک فائن اللہ. اور عبداللہ ابن عمر اللہ کہاں چلا گیا، اللہ کو دیکھ رہا ہے. عبداللہ ابن عمر کبھی کبھی تنہائیوں میں گنگناتے تھے میں نے ایک چرواہے کے بیٹے کو جنگل میں دیکھا ہے، کوئی نہیں دیکھتا تھا، اور وہ یوں کہتا تھا یبن الملک فائن اللہ. اللہ کہاں چلا گیا، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ تصور چھڑ گیا ہم سے، جس کے نتیجے میں ہماری آنکھیں گناہوں میں مبتلا ہو گئی، ہمارے کان غلط گانوں میں مبتلا ہو گئے، ہمارے ہاتھ غلط چھونے میں لگ گئے. اصل مین سوئچ اور ایمان کا پاور ہمارا کمزور پڑ گیا. میرٹھ میں ایک مرتبہ حضرت مفتی فاروق صاحب کے پاس ایک مولانا ہے. انہوں نے کہا مولانا میرے دادا پڑھاتے تھے دارالعلوم دیوبند میں، کبھی پوری رات پاؤں سکڑ کر نہیں سوئے، پاؤں پھیلا کر نہیں سوئے، سکڑ کر ہی سوتے تھے. ہم کہتے تھے دادا جی پاؤں پھیلا دو. فرمایا بیٹا میرا اللہ ہر جگہ ہے، مجھے اللہ سے شرم آتی ہے. وہ بھی ہماری طرح تھے، بچے ان کے بھی تھے، پوتے ان کے بھی تھے، کاروبار ان کے بھی تھے. ان کو بھی یہ تھا کل مر کر چلا جاؤں گا، بچوں کا کیا ہوگا. لیکن یہ بات تھی کہ جب میں میرے بچوں کو تقوی کے ساتھ چھوڑ کر دنیا سے جاؤں گا، میرے بچوں کا والی اللہ ہے. اور اگر میں نے میرے بچوں کو حرام روزی دی اور میں نے میرے بچوں کو نماز سے غفلت کی حالت میں چھوڑا تو کل میرے بچوں کو شیطان کے بچے دبوچ لیں گے، اور کہیں شیطان کے حملوں میں میرے بچے بیچارے برباد نہ ہو جائے. وہ جانتے تھے کہ ذرا ہمارے گھر کی حفاظت شریعت اور سنت پر چلنے میں ہے. جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس کے اوپر جمے، اور جمنا حالات کے بغیر نہیں ہوتا. گھروں میں روزی روٹی کی تکلیف ہو گئی، جاب نہیں مل رہی ہے، اب ذرا کئی فنکشن آیا حرام کا، لون کا فنکشن آیا، کسی نے کوئی ترتیب بتا دی، آدمی چلا گیا، یہ غلط راستے پر چلا گیا. انبیاء نے اس راستے کی ترتیب بالکل نہیں بتائی، خطرے کی گھنٹی ہے. صحاباؤں نے نہیں بتائی تھی، تابعین نے نہیں بتائی تھی. آواز نہیں آ رہی.
ترتیب نہیں بتائی تھی صحاباؤں نے، ہم اس ترتیب کے خلاف چلنے والے بن گئے، خطرے کی گھنٹی ہے۔ صحابہ ایک حکم شریعت کے خلاف دوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ قلعہ فتح کرنے کے لیے گئے۔ دشمنوں نے ترتیب لگا دی، لڑکیوں کو ترتیب سے 2 لائنوں میں کھڑا کیا، بے پردگی کے ساتھ، کہ جب یہ ٹولہ اندر آئے تو سب اپنا سینہ بتانا، تاکہ مسلمانوں کی نظریں پڑیں اور لڑکیوں کی طرف للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھے اور اللہ کی مدد ہٹ جائے، جیسے آج ہم سب کو نیٹ میں پھنسا دیا گیا۔ اللہ پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ سعد ابن ابی وقاص جی اندر داخل ہوئے، دیکھا خطرہ ہے، قرآن کی ایک آیت پڑھی، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، نبی جی ایمان والوں کو کہہ دو اپنی نگاہیں نیچی کر دے۔ سب نے نگاہیں نیچی کی، کوئی اوپر دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کی مدد آئی، قلعہ فتح ہو گیا۔ استقامت اصل ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بلال آپ پر بڑے حالات آئے، تمہارے گردن میں رسی ڈال کر گرم ریت پر تم کو گھسیٹا جاتا تھا، انگاروں پر لٹایا جاتا تھا، اور تمہارے بدن کی کھال اکھڑ گئی تھی، چربی پگھل گئی تھی، آپ کیسے برداشت کرتے تھے؟ اور احد 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 اپنی زبان سے کہتے تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عمر جب میں احد احد کہتا تھا اور اللہ کے ذکر کا مزہ جب میرے دل کی گہرائیوں میں شروع ہوتا تھا تو میں اپنے بدن کی تکلیف کو بھول جاتا تھا اور اللہ کی محبت کے مزے میں مست ہوتا تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا، بلال اتنی درخواست ہے، صرف کمر مجھے بتا دو۔ فرمایا، عمر میری کمر آپ نہیں دیکھ سکتے۔ جب زیادہ اصرار کیا، کہا عمر آؤ میرے پیچھے۔ حضرت بلال حبشی نے اپنے چادر کو ہٹایا، پیچھے آئے تو بدن میں گھڑے پڑے ہوئے تھے۔ حضرت عمر کی چیخ نکل گئی۔ فرمایا حضرت بلال نے روتے روتے، عمر یہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان کا راز تھا، لیکن جب تم نے کہا ہے تو میں نے تم کو میری کمر بتائی۔ میرے بھائیو یہ ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ ایک مرتبہ جا رہے ہیں حضرت بلال، حضرت عمر نے فرمایا، او میرے آقا، او میرے آقا میرے سید بلال، او میرے آقا میرے سید بلال۔ یہ ہے استقامت۔ 2-3 بچوں کے جھمیلے میں حرام میں مبتلا ہو گئے۔ صحابی کا واقعہ یاد کرو، ایک صحابی کے گھر میں فاقہ تھا، بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں۔ صحابی روز دیکھتے ہیں کہ میرے بچے بھوک سے تڑپتے ہیں۔ باپ اپنی تکلیف تو برداشت کر لیتا ہے، لیکن بچوں کا بلبلانا باپ سے گوارا نہیں ہوتا۔ پھر دوسرے دن گئے جاب تلاش کرنے کے لیے، لیکن نہیں ملی، کوئی نوکری نہیں ملی۔ پھر آئے، بچوں کو روتا دیکھا، تڑپے۔ پھر گئے تیسرے دن، ہائے ہائے کیا ان لوگوں کا دل تھا۔ بیوی نے چلتے ہوئے دامن پکڑ لیا، فرمایا، او میرے رفیق حیات، میری ایک بات سن لو، یقیناً آپ نے مجھے بھوکا دیکھا ہے، اپنے بچوں کو بھوکا دیکھا ہے، تڑپتے دیکھا ہے، لیکن میرے سرتاج میری ایک عاجزانہ بھیک ہے، اگر آج بھی کوئی دانہ پانی نہ ملے ہم بھوک برداشت کر لیں گے، ہم درختوں کے پتے چبا لیں گے، ہم ادھر ادھر کی چیزیں کھا لیں گے، لیکن اللہ کا واسطہ حرام میں ہاتھ مت ڈالنا۔ حرام لاؤ گے ایمان کا روح دل سے نکل جائے گا۔ علماء نے لکھا ہے، حرام کھانے کے نتیجے میں 2 نحوستیں ہوتی ہیں،
ایک نوست اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اس سے بڑی کیا نوست ہو سکتی ہے؟ حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ 3 لوگوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ ایک باپ کی دعا اپنے اولاد کے حق میں، لیکن اب اللہ ایسے آدمی کی دعا کیا قبول کرے؟ حرام چلا گیا۔ مظلوم کی دعا، مظلوم کی آہ ظالم کو تباہ اور برباد کر دیتی ہے، لیکن اگر حرام کا لقمہ چلا گیا تو اس کی دعا اللہ قبول نہیں کریں گے۔ تیسرا، مسافر کی دعا اللہ قبول کرتے ہیں، لیکن حرام لقمہ اندر چلا گیا، اب وہ کہے گا یا رب یا رب، لمبا سفر کر کے گیا ہے، بیت اللہ گیا ہے، ملتزم کو پکڑ کے دعا کر رہا ہے، حتیم میں ہے، مسافر بھی ہے اور بچھڑا ہوا بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کریں گے۔ حرام کمائی کی ایک نحوست کہ اللہ پاک اس کی دعا کو قبول نہیں کریں گے۔ دوسری نحوست یہ ہے کہ اس کے دلوں میں گناہوں کے خیالات پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے، اور اس کو اچھی مجلس سے اچھی نہیں لگے گی، اب غلط مجلس سے اچھی لگے گی، مسجد میں آنے کا دل نہیں لگے گا، قرآن پڑھنے کو من نہیں چاہے گا، نیکوں کی مجلس میں جانے کا دل نہیں کہے گا، باپ کے قدموں میں آنے کا دل نہیں کہے گا۔ اب تو اس کے دل میں یہ ہو رہا ہے کہ غلط مجلس میں جاؤ اور غلط باتوں کا تذکرہ کروں، اسی میں اس کی زندگی گزرے گی۔ فرمایا یہ اپنے بچوں کی محبت میں حرام مال میں مبتلا ہو گیا۔ مشکاۃ شریف کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ پاک معراج میں لے گئے تو جہنم میں ایک ٹولے کے پاس سے جبرائیل سفر کراتے کراتے لے گئے، تو بعض لوگ ایسے تھے جن کے پیٹ گھر جتنے بڑے تھے اور اندر میں سانپ گھوم رہے تھے جو باہر سے نظر آ رہے تھے۔ حضرت جبرائیل نے پوچھا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا یہ آپ کی امت کے سود خور لوگ ہیں جو سود کھانے والے ہیں، ان کو اللہ کی طرف سے یہ سزا دی۔ اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا، اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں۔ فرعون کی بیوی آسیہ جب موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی، فرعون کی بیوی ہے، بیگم صاحبہ ہے، زیورات سے لدی لدی ہے، بہترین قسم کے کپڑے شاہانہ اس نے پہنے ہوئے ہیں۔ فرعون کو پتہ چل گیا کہ میری بیوی آسیہ نے موسیٰ کے رب پر کلمہ پڑھا ہے، تو فرعون نے کہا آسیہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تو ایمان لے آئی ہے موسیٰ کے رب پر۔ صاف صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ جی میں موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئی ہوں، کہ موقع دیتا ہوں باز آ جاؤ۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، میں نے نور کو پا لیا ہے، اب میں نور کو نہیں چھوڑ سکتی۔ فرمایا کہ اب یہ شاہی لباس چھوڑ دو اور ٹاٹ کا لباس پہنو۔ ٹاٹ کا لباس پہنایا، غریب کی طرح رکھا، سارے زیورات نکال دیے، لیکن فرعون کی بیوی آسیہ نے ایمان کا نور چکھ لیا تھا۔ فرعون نے دیکھا کہ یہ تو باز نہیں آتی، ایک کمرے میں بند کر دیا اور وہاں چاروں طرف سانپ چھوڑے گئے اور وہاں چپ کے دیکھا گیا۔ فرعون کی بیوی آسیہ اللہ سے کہہ رہی ہے او میرے رب تجھے پتہ ہے کہ تجھے ماننے کے نتیجے میں میرے پر حالات ہے، تو حفاظت فرما، یہ سانپ تیری مخلوق ہے میں بھی تیری مخلوق ہوں، تو میری حفاظت فرما۔ سانپ چاروں طرف گھوم رہے ہیں لیکن کوئی آسیہ کو ڈستا نہیں ہے۔ پھر شیر چاروں طرف کیے گئے، شیر چاروں طرف آ کر کے حضرت فرعون کی بیوی آسیہ کے پاؤں پر پیار کی زبان پھیرتے ہیں، لیکن کوئی ان کو مارنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ سب نظارہ فرعون دیکھ رہا ہے، تو پھر فرعون نے آخر میں کہا او آسیہ میں سب داؤ لگا چکا ہوں لیکن میں فیل ہوا، اب دیکھ میں تجھ کو ایک دیوار پر کھڑا کروں گا اور وہاں تیرے بدن میں کیل لگواؤں گا، جلاد کو بلاتا ہوں، کوئی کیل لگے گی تیری آنکھ کی پتلیوں میں، کوئی کیل لگے گی تیری چھاتی میں، کوئی کیل لگے گی تیری پیٹھ میں اور کوئی کیل لگے گی تیری پیشانی پر۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے کہا فرعون
تجھے جو ہو سکتا ہے کر لے، میں نے میرے رب پر کلمہ پڑھا ہے اور ایمان لے آئی ہوں۔ چنانچہ یہاں پر اس کو جماعت جلاد کو بلایا گیا، فرعون کی بیوی آسیہ کو وہاں دیوار کے قریب کھڑا کیا گیا۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے اللہ تعالیٰ سے بات کی، ربا اب میری آزمائش کی کڑیاں بہت تیز ہو چکی ہے، تم مجھے اپنے پاس بلا لے، اور میں برداشت کرنے کی سکت نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ نے روح لے لی اس انداز میں کہ فرعون سمجھ رہا تھا کہ آسیہ جی رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے جنت کا نقشہ بتایا، اور وہ جنت میں چلی گئی، ہستی ہستی چلی گئی۔ فرمایا یہ ہے استقامت، استقامت کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے پھر مددوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو کسی نے کہا کہ ایوب تندرستی کا زمانہ بہتر ہے یا 10-12 سال جو بیمار رہے تھے اور گاؤں نے ساتھ چھوڑ دیا تھا وہ بہتر ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا جب سب نے ساتھ چھوڑ دیا تھا اور بیوی اکیلی میری خدمت کرتی تھی، گاؤں کے کنارے پر بیوی میری خدمت کرتی تھی، روزانہ اللہ کی طرف سے جو بات آتی تھی ایوب کیا حال ہے، اس کا مزہ ان نعمتوں سے بڑا ہوا ہے۔ حلال کمائی کے نتیجے میں گھروں میں حالات آئے، فاقے آئے، اللہ کے رسول نے اپنی امت کو فاقے کے اوپر آمادہ کیا تھا، جگہ جگہ پر دنیا کی محبت سے نفرت دلائی تھی۔ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ المنورہ سے باہر گئے، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، اور وہاں کوڑا کرکٹ تھا اور وہاں کچرا پڑا ہوا تھا، کچھ لوگ مر گئے تھے، ان کی کھوپڑیاں پڑی تھی، اور وہاں پھٹے ہوئے کپڑے تھے، اور وہاں گوبر پڑا ہوا تھا، اور جانوروں کی بھی کھوپڑیاں تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے، ہم سب کے استاد ہیں، ہم سب کے نبی ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، آپ نے صحاباؤں کو کیا کہا؟ آپ نے وہ بات ہم کو بھی فرمائی۔ آپ نے فرمایا میرے صحاباؤں تمہیں پتا ہے یہ کھوپڑی ایک وقت میں کیسے کیسے خواب سوچا کرتی تھی، یہ کر لوں گا، یہ کر لوں گا، آج وہ وقت آیا، وہ مر گئے، اور مرنے کے بعد ان کا بدن سڑ گیا، آج کھوپڑی کو کوئی ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے صحابہ و موت کی تیاری کر لو، دنیا سے محبت برابر اتنی رکھو کہ آخرت کی تیاری میں نقصان نہ ہو۔ فرمایا کہ یہ چیتڑے ایک وقت وہ تھا بدن کے اوپر آدمی گھمنڈ سے پہنتا تھا اور گھمنڈ کے ساتھ نکلا کرتا تھا، آج چیتڑوں کی شکل میں آ چکا ہے، کوئی ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ یہ جانوروں کے کھوپڑیاں یہ لوگوں کی سواریاں تھی، انسان گھمنڈ کے ساتھ سواری کے اوپر بیٹھ کر سفر کیا کرتا تھا، کہاں چلے گئے وہ لوگ؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہہ کر فرمایا دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی مکمل تیاری کی فکر کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں آپس میں سوکنے ہیں، دنیا کو راضی کرنے جاؤ گے آخرت چھوٹ جائے گی، آخرت کو راضی کر تیاری کرنے جاؤ گے دنیا چھوٹ جائے گی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے دونوں کو جمع کرنے کی خوب کوشش کی، لیکن میں کوشش میں کامیاب نہیں ہوا۔ عمر جیسا آدمی فرماتا ہے تو میں نے دنیا کو پیچھے چھوڑا اور آخرت کو مقدم رکھا، ہر عمل میں آخرت کی تیاری میرے سامنے ہے۔ اللہ اکبر، کیا حال تھا ان کی تیاری کا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین ہیں، بڑے بڑے وفود آتے ہیں، بڑے بڑے لشکر آپ کے دربار میں آتے ہیں، اور آپ کے نام کا چرچا مشرق اور مغرب میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک مرتبہ صحاباؤں نے مشورہ کیا کہ عمر کو رائے دو کہ ذرا کپڑے اچھے پہنے، اب تو ان کے پاس بڑے بڑے وفود آتے ہیں، اور ذرا کھانے میں اچھا کھانا استعمال کریں۔ لیکن حضرت عمر کو کہے کون؟ کوئی کہنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ تو کسی نے کہا حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ کو کہو، اللہ کے رسول کی پاک بیوی ہے حضرت حفصہ، ان کو کہو۔ عبد الرحمن ابن عوف ہے، بڑے بڑے صحابہ ہیں، مشورہ کر کے حضرت حفصہ کو بلایا پردہ کی آڑ میں، اور کہا کہ اماں ذرا اپنے ابو کو کہو عمر کو ذرا سواری اچھی رکھیں، بستر اچھا رکھیں،
کپڑے اچھے کر لیں، بڑے بڑے وفود آتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً غصے ہوئے، فرمایا بیٹی صاف صاف بتا دے تجھے یہ مشورہ کس نے دیا ہے؟ ان لوگوں نے نام لینے کا منع کیا تھا۔ حضرت عمر رونے لگے اور روتے روتے فرمایا بیٹی حفصہ صاف بتا اللہ کے رسول کے گھر کی کہانی کیا تھی؟ تجھے پتا ہے ایک مرتبہ ابو داؤد شریف کے حاشیے میں ہے اللہ کے رسول کا بستر 3 گز تھا، 3 گز لمبا، چوڑا تھا 1 گز اور 1 بالش، ایسا اللہ کا رسول سوتا تھا ہمارا لاڈلا نبی۔ فرمایا ایک مرتبہ تم بیویوں نے اللہ کے رسول کے بستر کو چوڑا کر دیا تھا اور حضور کو نیند نہیں آئی تھی، تو آپ کا کیا حال تھا؟ حضرت حفصہ رونے لگی، حضور کا زمانہ یاد آیا۔ فرمایا بیٹی تجھے یاد ہے 2 مہینے گزر جاتے تھے اور اللہ کے رسول کے گھر میں چولہا نہیں چلتا تھا، اور حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ 2 دن مسلسل اللہ کے رسول نے جاؤ کی روٹی سے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ بیٹی اللہ کے رسول کے گھر کا یہ حال تھا اور تو جو مجھے یہ مشورہ دیتی ہے، مجھے پتہ چلتا کہ مشورہ دینے والا کون ہے، اس کوڑے کے ذریعے سے ان کی مرمت کرتا۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا بیٹی اللہ کے رسول جس راستے پر چھوڑ کر کے گئے ہیں تیرا باپ 1 انگلی اور 1 چھوٹی سی مقدار بھی وہاں سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، اگر 1 دورے کے برابر بھی میں آگے پیچھے ہو جاؤں گا تو عمر کی زندگی آگے پیچھے ہو جائے گی۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ میرے بھائیوں کوئی حرام کمائی کا نہیں کہا تھا، صرف اچھے کپڑے پہننے کا کہا تھا، کوئی ناجائز تو نہیں ہے، لیکن حضرت عمر کو پتا ہے کہ دنیا کی محبت کرتے کرتے کہیں عمر کہیں حرام میں مبتلا نہ ہو جائے۔ ایک روایت ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درہم اور دینار کا پجاری ہلاک ہو جائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ صبح اٹھے پیسے، شام اٹھے پیسے، دوپہر کو پیسے، کبھی ہمارے دل میں یہ نہیں آیا لاؤ آج صلاۃ التسبیح پڑھ لوں، لاؤ آج تو صلاۃ التوبہ پڑھوں اور نماز کا اہتمام کروں۔ 40 سال سے مسبوق ہے تو مسبوق ہی بنتے جا رہے ہیں، 50 سال سے رکعتیں چھوٹتی ہے تو چھوٹتی جا رہی ہے، اور کبھی مہینے ہو جاتے ہیں اور قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کی نوبت نہیں آتی۔ فرمایا یہ دنیا کی محبت نے ہمیں اپنے اندر میں ایسا سمو لیا ہے کہ آخرت کی طرف سے غفلت ہے۔ ایک روایت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا جادوگر ہے، یہ چھو کو اپنے فیور میں لے لیتی ہے۔ فرمایا اس لیے صحابہ بہت ڈرا کرتے تھے۔ وہ روایت حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت عمر کو کہا یا حضرت عمر نے کہا ابو عبیدہ میں تمہاری ملاقات کے لیے ملک شام کو آتا ہوں۔ اب ملک شام بہت بڑا ملک تھا، ابو عبیدہ کی ملاقات کے لیے حضرت عمر جا رہے ہیں۔ ابو عبیدہ کو پتا چلا کہ عمر آ رہے ہیں، امیر المؤمنین ہے، ملک شام کے گورنر ہے، ملٹری کے ساتھ حضرت عمر کو لینے کے لیے آئے۔ مسلمان ملٹری ہیں، حضرت عمر آئے، کیا چہرے ہوں گے ان کے، کیا کپڑے ہوں گے ان کے، کیا سادگی ہوگی ان کی، کیا ان کی راتوں کی آہیں ہوگی۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو کہا تھا بیٹا نام اعمال میں گناہ لے کر مت آنا، کل تیرا باپ حشر کے میدان میں شرمندہ نہ ہو۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مرنے کا وقت قریب آیا ہے، اپنے بیٹے عبداللہ کو کہا بیٹا تیرے باپ کا سر زمین پر رکھ، تیرا باپ مٹی میں اپنا سر رگڑے، میں رو اوپر والے کو رحم آ جائے۔ علی کہہ رہے عمر اتنا کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا حضور خوش تھے، ابو بکر خوش تھے، علی بڑی بڑی باتیں کرتے ہو، حشر کے میدان کا منظر عمر کو رلا رہا ہے۔ علی نے کہا میں کہوں گا عمر،
کہ حضرت عمر نے انصاف کے ساتھ حکومت کی ہے۔ عبداللہ ابن عمر اپنا باپ کا سر زمین پر نہیں رکھ رہے تو کہا تجھ پر تیری مار ہوئے، تو عبداللہ ابن عمر نے سر نیچے رکھا، جا بیٹا مدینے میں دیکھا میرے مرنے پر کوئی خوش تو نہیں ہے، یہاں تو مسجد نبوی میں سب رو رہے ہیں، بیٹی رو رہی ہے، مدینہ میں کو آرام ہے۔ عبداللہ ابن عمر آئے اور کہا ابا کوئی آنکھ ایسی نہیں ہے، کوئی آنکھ ایسی نہیں ہے جو آپ کے غم میں رو نہ رہی ہو۔ ایسا تقوی کے ساتھ زندگی گزارنے والا حضرت عمر، لیکن کیسا ڈر رہا۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھ کر اپنے کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں عمر ایک وقت تھا تجھے اونٹ چرانے نہیں آتا تھا، تیرا باپ خطاب تجھے تانا دیتا تھا، تیری پھوپھی تجھے تانا دیتی تھی، آج تیرے پاس کوئی انصاف کے لیے آتا ہے تو کوڑا مارتا ہے۔ یہ کہہ کر کے عمر اپنے آپ کو ملامت کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ اور تھے کیسے؟ ایک صاحب فرماتے ہیں بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے میں نے حضرت عمر کو دیکھا، 13 پیون تھے اور ایک پیون تو چمڑے کا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت عمر گئے، ابو عبیدہ نے بلایا تھا، ابو عبیدہ ابن جرہ استقبال کے لیے آئے، وہاں ملک شام میں داخل ہوئے، ابو عبیدہ آگے آگے۔ حضرت عمر نے پوچھا ابو عبیدہ تمہارا محل بتاؤ، تمہارا محل کہاں ہے؟ کہا عمر بتاتا ہوں۔ چلے چلے آگے ایک جھونپڑی آئی، فرمایا عمر یہ آپ کے بھائی کا مکان ہے۔ حضرت عمر کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ملک شام تو ہریالی ملک تھا، ہرا بھرا ملک تھا۔ حضرت عمر نے یہ سوچا تھا کہ اچھا خاصا مکان بنا دیا ہوگا، تو حضرت عمر نے فرمایا ابو عبیدہ تمہاری ضرورتیں کیسے پوری ہوتی ہے؟ فرمایا بھائی عمر وقت نہیں ہے میرے پاس، کام میں لگا ہوا ہوں، ایک بڑھیا کو کہاں ہے ہفتے کی روٹی بنا دیتی ہے اور جھونپڑی پر سکھا دیتا ہوں اور کام کر کے آتا ہوں تو سوکھی روٹی نمک ملے ہوئے پانی میں ملا کر کھا لیتا ہوں، اور عمر جب مجھے کوئی ضرورت ہوتی ہے تو اوپر سے مسلح اتار کر میرے رب کو کہتا ہوں تو میرا رب میری ضرورت کو پوری کر دیتا ہے۔ یہ ہے ایک دنیا کا حال۔ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ المنورہ سے نکل رہے ہیں اور وہاں بکری کا مرا ہوا بچہ تھا، آپ نے اس کا کان پکڑا۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے اس کے کان چھوٹے چھوٹے تھے، آپ نے فرمایا کون اس کو خریدے گا 1 درہم میں یا 2 درہم میں؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ مفت میں بھی کوئی نہیں لے گا۔ آپ نے فرمایا واللہ للدنیا اہون علی اللہ من ھذا، خدا پاک کی قسم دنیا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ اگر دنیا کی قیمت اللہ تعالیٰ کے وہاں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے باغی کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتے۔ حدیث پاک میں ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر جملہ اثر ہے، پھر کیا ملے گا؟ وارے نہیں آ رہے ہیں، 5 انگلیاں گھی میں ہیں، صرف اس آزمائش میں کامیاب نکل جائے۔ حرام کو چھوڑا، بھلے من چاہا تھا لیکن من کو ہم نے دبا دیا، شریعت کے اوپر چلے اور تنہائیوں میں اللہ سے باتیں کی، پھر کیا ہوگا؟ 5 انگلیاں گھی میں۔ جیسے ایک بوڑھے میاں تھے، بیوی نے کہا کہ جاؤ گھر میں فاقہ ہے مزدوری کرنے کے لیے، وہ بیچارے جاوے چوراہے پر اپنے کو کھڑا کرے، بھائی کوئی ہے میں مزدوری کے لیے تیار ہوں۔ کوئی کہے چچا تم سے کیا کام لے، شرم آتی ہے، کوئی کام کے لیے نہ لے جائے۔ اب کام کے لیے کوئی لے جائے تو مزدوری آئے، جب کوئی نہ لے جائے تو یہ مسجد میں آئے، مسجد میں آ کر صفائی کریں اور یوں کہے کہ میرے رب کوئی نہیں لے گیا، تیرے گھر کی صفائی کی ہے، مجھے مزدوری دینا، بیوی بھوکی ہے، بچے بھوکے ہیں، حرام میں تو ہاتھ نہیں ڈالوں گا۔
اب یار رو رہے، رات کو گئے، بیوی نے کہا لائے ہو؟ چچا نے کہا جس مالک کی میں نے خدمت کی ہے وہ مالک بڑا باوفا ہے، دیر سے دے گا لیکن اچھا دے گا۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے۔ دوسرے دن پھر گئے، بھائی کوئی ہے جو مجھے مزدوری پر لے جائے؟ کون لے جائے؟ چچا، تم کو تو کام کراتے ہوئے شرم آتی ہے۔ پھر مسجد میں گئے، صفائی کی اور یوں کہا کہ اللہ تیرے گھر کی صفائی کی ہے، ایک دنیا کا انسان مزدوری دے دیتا ہے، تیرے گھر کی صفائی کی ہے، مجھے مزدوری دے دے، بیوی بھوکی ہے، بچے بھوکے ہیں۔ دوسرے دن پھر گئے، بیوی نے کہا لائے ہو؟ کہ مالک نے کہا صبر کرو، میں دوں گا اور بہت اچھا دوں گا۔ تیسرے دن پھر اسی طرح کیا۔ اب تو شرم آئی کہ بیوی کو کیا جواب دوں گا، جاتے ہی سو گئے، جاگو تو بیوی پوچھے، اور دل دل میں دعا کرتے رہے، اے اللہ پاک تو انتظام فرما دے۔ جب آدمی جمتا ہے اور مدت پوری ہو جاتی ہے، جیسے بورنگ کرتے کرتے 100 فٹ کے اوپر بورنگ گئی تو پانی نکلتا ہے، 50 فٹ پر پانی مانگو تو کہاں ملے گا، 70 فٹ پر پانی مانگو تو کہاں ملے گا، 100 فٹ پر ہی پانی ملے گا۔ تو قربانی دیتے دیتے ایک وقت آتا ہے، پھر اللہ کی مدد کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ فرمایا 3 دن پورے ہو گئے، روتے روتے سو گئے، ابھی سوئے تھے کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، بیوی نے دروازہ کھولا، فرمایا یہ بھائی کہاں ہے؟ کہ وہ تو سوئے ہیں، کہ ان کو کہہ دینا تمہارے مالک نے یہ مزدوری دی ہے، اور 3 بورے اٹھا کر بھاری وزن کا گھر میں رکھ دیا۔ بیوی سمجھ گئی کہ جس کی مزدوری کی ہے بڑا باوفا ہے، خوب مزدوری دی ہے، 3 دن میں 3 بورے بھر کے دیا، اور جاتے جاتے کہنا کہ یہ کہہ دینا کہ مالک نے کہا یہ تو کچھ نہیں ہے، اب دینے کا سلسلہ شروع ہوگا، اب ہمارے پاس آنا اور ہماری طرف سے تمہارے لیے برکتوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ بیوی مارے خوشی کے بیدار اپنے شوہر کو کہا میرے سرتاج اٹھو اٹھو، تم نے کس کی مزدوری کی ہے؟ کوئی مزدوری کوئی دے کر گیا ہے، اور یوں کہا یہ تو کچھ نہیں، اصل مزدوری تو اب ملے گی۔ اب وہ شوہر بھی مارے خوشی کے بیدار ہوا، کہاں ہے بتا تو صحیح، کہ یہ ہے بورے۔ بورے کو توڑا تو اندر میں سونے کی اشرفیاں تھی، سونے کے سکے تھے۔ شوہر نے چیخ ماری اور رو کر کے کہا میری رفیق حیات، میں نے دنیا کے کسی انسان کی زخماری اور مزدوری نہیں کی ہے، میں نے رب کائنات کے گھر کی صفائی کی ہے، پیشاب خانہ صاف کیا تھا، استنجا خانہ صاف کیا تھا، میرے اللہ نے دیا ہے۔ کہا یوں کا اب بھی رونے لگی کہ ہمارا رب کتنا بڑا باوفا ہے۔ میرے بھائیوں، حلال کمائی کے نتیجے میں اور استقامت کے نتیجے میں برکتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، لیکن اللہ پاک جب آزماتے ہیں تو آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، دہلی میں ان کا مزار ہے، ان کی والدہ بیوہ ہو گئی اور یہ یتیم ہو گئے۔ یہ بیچاری مزدوری کر کے اپنے بچے کو پالتی تھی، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، کبھی کبھی گھر میں کھانا نہیں ہوتا تھا۔ ماں حلال کمائی پر جمی ہوئی ہے، استقامت ہے، نور لینا ہے، حرام کمائی میں جانے کے بعد نور ختم، اسلام کی برکتیں ملنا ختم۔ آج ہم سب اسلام کی برکتوں سے محروم ہیں۔ بھائی کہیں نہ کہیں غلطی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ آدمی حلال کمائی پر جمے، حرام کمائی کو اپنی زندگیوں کے اندر میں احتیاط کے ساتھ، اچھی تدبیروں کے ساتھ اس کو چھوڑے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں ہمارے گھر میں جب کوئی دانہ پانی نہیں ہوتا تھا، صبح سویرے میری والدہ کہتی تھی بیٹا آج گھر میں کچھ نہیں ہے، ہم سب اللہ کے مہمان ہیں۔ اللہ کا نام جب لیتی تھی، اتنے چھوٹے سے بچے ہیں نظام الدین، فرماتے ہیں کہ میری ماں کے اللہ کے ذکر کا مزہ ہمارے قلب کی گہرائیوں میں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ہم انتظار کرتے تھے دوبارہ گھر کے اندر میں فاقہ آئے اور ہماری والدہ کہیں آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ انتقال کا وقت قریب آیا، محلے کی عورتیں جمع ہو گئی، یوں کہا بہن آپ دنیا سے جا رہی ہو، تمہارا بچہ نظام الدین ہمارے حوالے کر دو۔ تو
کیا فرمایا؟ آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، کسی پر نگاہ نہیں گئی، اللہ ہم سب کی نگاہ اپنی ذات پر فرما دے۔ بھولیا ہوئی ہے، ہم مخلوق سے مخلوق کے پاس گئے ہیں، خالق کے پاس نہیں آئے، خالق کے پاس آنے کا دروازہ ہم نے نہیں پکڑا۔ آسمان کی طرف دیکھ کر کے کہا، او میرے رب، میں میرے بچے کو تیرے حوالے کر کے جا رہی ہوں۔ کلمہ پڑھا، دنیا سے رخصت ہو گئی۔ علماء نے لکھا ہے اللہ نے اتنا دیا، اتنا دیا، دہلی کے سارے غریب خواجہ نظام الدین کے دسترخوان پر آ کر کھانا کھاتے تھے۔ حضرت فرماتے تھے میری والدہ کی حلال کمائی اور میرے والدہ کے دین پر استقامت کے نتیجے میں اللہ پاک نے ہمارے گھروں میں روزی کے برکتوں کے دروازے کھول دیے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، اب پھر اس کے اوپر جمے، کوئی حکم نہیں توڑا، دکان میں بیٹھے ہیں، اللہ کے منادی نے پکارا، فوراً مسجد میں آئے، پوری نماز پڑھی، رمضان کے مہینے میں پورا روزہ رکھا، صبح دکان میں بعد میں گئے، استقامت کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھا، استقامت کے ساتھ 2 رکعت نفل، دکان پر جانے سے پہلے 2 رکعت پڑھنے کا معمول آدمی نے اپنی زندگی کے اندر میں اپنایا، طے کیا ہے، دربان بن کر گھر میں بیٹھا کہ حرام کمائی گھر میں نہ آ جائے، کہ اگر حرام کمائی آئی تو گھر مسلمان کا تو کہاں جائے گا، لیکن ایمانی گھر نہیں کہا جائے گا، اور ایمانی نور گھر میں نہیں ہوگا۔ تو کیا ہوگا؟ اب آگے سنو، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اترتے ہیں۔ اللہ اکبر! فرشتے تو انبیاءوں کے پاس آیا کرتے تھے، نبیوں کے پاس آیا کرتے تھے، اس ایمان والے کے پاس غریب کا بچہ ہے، دکھنے میں خوبصورت بھی نہیں ہے، تھوڑا سا کاروبار ہے، کھیتی باڑی ہے، 2 بھینسوں پر گزارا ہے، لیکن حلال کمائی ہے اور اپنے بچوں کے لیے حلال کمائی میں لگا ہوا ہے اور استقامت کے ساتھ حلال کمائی اس نے اپنائی ہے، تو اس کے پاس کون آتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتوں کا ہجوم اس کے اوپر آتا ہے۔ جو فرشتے نبیوں کے پاس آیا کرتے تھے صرف موت کے موقع پر نہیں آتے، زندگی میں آتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، او اللہ کے بندے فاقے کا خوف مت کر، دیکھو استقامت کے ساتھ نماز پڑھو گے تو تھوڑی سی حلال کمائی میں بھی ہمت رہے گی کہ اللہ ہمت دیں گے، فکر مت کرو، اللہ والی ہے، اللہ پاک اس کی ترتیب لگائے گا۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف مت کرو آگے کیا ہوگا، اور غم مت کرو۔ موت کے موقع پر بھی فرشتے آتے ہیں، اور دنیا میں بھی ہر مسئلے کے موقع پر اللہ کی طرف سے اس کے پاس فرشتوں کا ہجوم ہوتا ہے۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، جنت کی بشارت لے لو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اور فرشتے فرماتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہر کام میں ہم تمہارے معاون ہیں، کاروبار پر بیٹھو گے ہماری مدد آپ کے ساتھ، گاڑی میں بیٹھو گے ہماری مدد آپ کے ساتھ، ہر موقع پر ہماری مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کا معاون بنا کر کے بھیجا ہے، آپ کا مددگار بنا کر کے بھیجا ہے۔ لیکن بھائی یہ سب چیزیں کب ہیں؟ جب کہ ایمان پر استقامت ہو، حلال کمائی ہو، ایمانی اعمال پر استقامت ہو، تو فرشتوں کی معاونت ملے گی، فرشتوں کی مدد ملے گی، اور فرشتے اس کا سپورٹ کریں گے، اس کے جانور میں سپورٹ کریں گے، کھیتی باڑی میں سپورٹ کریں گے۔ پھر تو واقعہ اس سے پہلے میں نے سنایا تھا، ایک بادل میں سے آواز آئی فلانے کھیت میں پانی پلا دو، فلانے کے کھیت میں پانی پلا دو۔ اب بادل چلا، یہ آدمی پیچھے پیچھے چلا اور اس کو جا کر کے پوچھا بھائی تیری کیا کارگزاری ہے؟ بادل میں سے آواز آیا ہے اور میں بادل کے پیچھے پیچھے آیا ہوں اور تیرے کھیت میں آ کر کے برسا ہے۔ اس نے کہا جو آمدنی ہوتی ہے میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ اپنی ضرورت کے لیے رکھتا ہوں اور ایک حصہ غریبوں پر خرچ کرتا ہوں اور ایک حصہ میں اپنے کھیت کی ضرورت کے لیے رکھتا ہوں۔ فرمایا یہی ہے جس کے نتیجے میں آسمانی نظام تیری مدد کے لیے آیا ہوا ہے۔ آج
دنیا کی محبت میں ہم اتنے لگ گئے حلال کے بجائے حرام میں مبتلا ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام گناہوں کی جڑ دنیا کی محبت ہے، دنیا کی محبت ہے۔ بچے کی وجہ سے شریعت کا حکم ٹوٹے تو یہ بچہ یہ فتنہ ہے جو ہمیں آخرت کی تیاری سے روک رہا ہے۔ مال کی وجہ سے آخرت کی تیاری سے غافل ہو تو یہ مال یہ گویا کہ فتنہ ہے، اس کے نتیجے میں آخرت کی تیاری سے غفلت ہے۔ ہم ہمارے اسلاف کو دیکھیں، کروڑ پتی تھے لیکن ان کی نفل نہ گانی جاتی تھی، ایک شریعت کا حکم نہیں ٹوٹتا تھا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کے شورا کے ممبر ہے، کروڑ پتی تھے، 4 بیویاں تھیں اور ان کے انتقال کے بعد بیویوں میں جب وراثت تقسیم ہوئی ہے تو سونے کو ٹکڑا کرنے کے لیے کلہاڑی کے ذریعے سے تقسیم کیا جاتا تھا۔ لیکن حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو پوچھو کبھی تم نے حرام کمائی میں ہاتھ ڈالا تھا اور کبھی مشکوک لقمہ تم نے کھایا تھا؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو پتا تھا کہ اگر حرام لقمہ پیٹ میں جائے گا تو عبد الرحمن ابن عوف کو مسجد کی توفیق ختم ہو جائے گی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بہت ڈرایا تھا، حرام سے ڈرایا تھا، اور آپ نے ایک روایت میں فرمایا اللہم جنبنا الحرام، اے اللہ تو حرام سے بچا، ہمیں بچا۔ فرمایا اور جہاں کہیں بھی ہو، جس کے پاس بھی ہو، ہمارے اور حرام والوں کے درمیان میں دیوار آڑ فرما دے۔ میرے بھائیوں، دنیا ضروری بھی ہے لیکن دنیا کی محبت میں اس قدر مست ہو جانا کہ حرام میں مبتلا ہو جائے یہ صراط مستقیم سے ہٹنے والی زندگی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس پر آگاہ کیا تھا کہ دنیا کی محبت دل میں نہ ہو۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کشتی کو چلانے کے لیے پانی ضروری ہے لیکن پانی کے اوپر کشتی رہے۔ پانی کشتی میں آ گیا تو کشتی بھی ڈوبے گی اور کشتی والوں کو بھی نہیں ڈوبے گی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین بنے ہیں لیکن امیر المؤمنین بننے کے بعد حلال کمائی کے لیے کپڑے بیچنے کے لیے چلے تو حضرت عمر نے فرمایا امیر المؤمنین کہاں جا رہے ہو؟ کپڑے بیچنے کے لیے جاؤ گے تو یہاں حکومت کون سنبھالے گا؟ مشورے سے آپ کا راشن اور آپ کا وظیفہ طے کر دیا جاتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی بننے سے پہلے حلال کاروبار کیا ہے اور حلال کمائی کرنے والا اللہ کا پیارا ہے، القاسب حبیب اللہ۔ میرے بھائیوں، آج کی ہماری مجلس کا اصل موضوع یہ ہے کہ دنیا کی محبت میں ہم اتنے مست نہ ہو جائے کہ حرام میں مبتلا ہو جائے۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ دیکھا دیکھی۔ شادی بیاہ میں سگریٹ میں 15-20 ہزار روپیے روک رہے، 30 ہزار روپیے روک رہے، حقہ پینے میں اور دوستوں کو خوش کرنے میں وہاں پیسوں کا اسراف ہو رہا ہے۔ جملہ یاد رکھو میرے بھائیوں، جیسے زنا کرنے والا گنہگار ہے، چوری کرنے والا گنہگار ہے، اسراف کرنے والا اس کو بھی اللہ نہیں چاہتے۔ ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ اسراف کرنے والے کو پسند نہیں کرتے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے شادی کی ہے، اپنی بچیوں کی شادی کروائی ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی پوزیشن تھی اتنا ہی آپ نے خرچ کیا ہے۔ حضرت عائشہ سے آپ نے نکاح کیا تھا، کس سادگی کے ساتھ نکاح کیا ہے؟ حضرت عائشہ سے آپ کی گویا کہ شادی ہوئی تھی مکہ المکرمہ میں، لیکن آپ جب مدینہ المنورہ میں آئے ہیں حضرت صدیق اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ میری عائشہ سے شادی تو ہو گئی ہے، اب ذرا رخصتی کر لوں۔ فرمایا میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ کہا صدیق اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ میں قرض دیتا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر قرض دے رہے ہیں، ضرورت کے وقت آپ قرض لے رہے ہیں صدیق اکبر کے پاس سے، یا حضرت عائشہ کا نکاح ہو رہا ہے۔ فرماتی ہے کہ انصار کی عورتیں مجھے لینے کے لیے آئی اور میں جلاہے پر جھول رہی تھی
اور وہاں گویا کہ درخت کی دو لکڑیوں کے بیچ میں رسی ڈال کر میں جھول رہی تھی۔ انصار کی عورتیں آئی، چلو حضور کے بعد تمہاری رخصتی ہے، اور میری امی بھی آئی، مجھے لے گئے گھر میں، مجھے نہلایا اور اسی حالت میں میری رخصتی ہو گئی۔ اتنے بڑے اللہ کے رسول کے گھر میں حضرت عائشہ کی رخصتی ہو رہی ہے، بہت سادگی کے ساتھ رخصتی ہو رہی ہے۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے، ایک بچی کے نکاح میں کبھی کبھی باپ اپنی پوزیشن سے زیادہ قرض لے کر کے خرچ کرتا ہے۔ قرض کی بات چھوڑو، لون میں ہاتھ ڈالا، ارے میرے بھائیوں یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ اللہ ناراض ہو گیا، کل بچی کا جا نکاح کرایا ہے، رشتے میں دراڑ پیدا ہو گئی، داماد کے دل میں نفرت پیدا ہو گئی، طلاق کا واقعہ پیش آیا، یا ہے کہ طلاق نہیں ہوئی، اولاد نہیں ہوئی، یا ہے کہ اولاد ہوئی لیکن باقی ہوئی۔ اللہ کے وہاں تو دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ خدا کا اصول یاد رکھو، حلال کمائی کے نتیجے میں اور شریعت پر چلنے کے نتیجے میں اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو کبھی برباد نہیں کرے گا، بھلے گھروں میں کھاتے آئے، اور اگر حرام کمائی میں مبتلا ہوئے، گاڑیوں پر گاڑیاں ہوئی اور بنگلے پر بنگلے بنے، تو ظاہر میں تو ٹپ ٹاپ نظر آئے گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں کس وقت یہ محل دب جائے اور کس وقت یہ گھر ویران ہو جائے۔ میرے بھائیوں، ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے مختصر سے وقت میں ہم اپنی زندگی کی تیاری کریں۔ جو کاروبار ہے، کاروبار میں رہتے ہوئے شریعت کے احکام پر چل کر قربانی کریں، گویا کہ ہم آخرت کی تیاری کریں۔ ایک ایک بات مفتی صاحب سے پوچھ کر کے اپنے کاروبار کو کریں، حرام میں مبتلا نہیں۔ یہاں تک کی کارگزاری آ رہی ہے کہ یا ادھر ادھر لوگوں کی باتوں میں آ کر 10 لاکھ کے مقروض ہو گئے، 20 لاکھ کے مقروض ہو گئے، 25 لاکھ کے مقروض ہو گئے۔ میرے بھائیوں، زندگی سادگی میں رکھیں، قرض بہت بری بلا ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا، جو آدمی مرا اس حال میں کہ قرض سے بری ہے، قرض نہیں ہے اس کے پاس میں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ لہٰذا سوچ سمجھ کر قدم رکھے، ضرورت کے بقدر خرچ کرے، اور یہ پیسہ تو اتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کروں، ابو داؤد شریف مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے، مقدام ابن مادی کرب، ان کی ایک باندی تھی، دودھ بیچا کرتی تھی۔ جب دودھ بیچ کر پیسے لاتی تھی تو مقدام ابن مادی کرب یہ پیسے اپنے پاس جمع کرتے تھے۔ تو کسی نے کہا کہ مقدام تم دودھ بیچ کر پیسے لیتے ہو؟ مقدام ابن مادی کرب نے فرمایا، میں نے ان کانوں سے سنا ہے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک زمانہ آئے گا پیسے بہت قیمتی ہوں گے، یعنی پیسوں کی بڑی قدر ہوگی۔ فرمایا یہ وہ زمانہ چل رہا ہے تو میں پائی کی قدر کر رہا ہوں۔ یہ پیسے اس لیے تھوڑی ہیں الاف شلاب کئی پنڈالوں میں ڈال دیے۔ فرمایا بچی کی شادی ہو رہی ہے، لڑکے کی شادی ہو رہی ہے، ان پیسوں کو کہیں کاروبار میں لگاؤ۔ 1-2 دن ہم نے ادھر ادھر پیسے لگا دیے۔ بعض لوگ کارڈ میں پیسے ڈال دیتے ہیں، 1 لاکھ ڈال دیتے ہیں، 2 لاکھ ڈال دیتے ہیں۔ ایک جگہ راجستھان میں جانا ہوا، 6 لاکھ روپے شادی کے کارڈ میں خرچ ہوئے۔ یہ فضول خرچی نہیں ہے تو کیا ہے؟ کتنی غریب بچیاں ہیں، بیچاروں کے سامان نہیں ہے شادی کرانے کا، ہمارا یہ پیسہ ان بچیوں کی شادیوں میں خرچ ہوتا، بجائے ہم گویا کے کارڈ بنانے میں خرچ کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، دنیا کے اندر میں رہتے ہوئے آخرت کی بڑی تیاری کرنی ہے، آخرت کے اعمال سے غفلت نہ ہو، نمازوں کا اہتمام کریں، ان صبح شام کی کم از کم 3 تسبیحات کا اہتمام کریں، اللہ کے راستے میں جائیں۔ ایک لطیفہ سنا کر بات ختم کرو، اللہ کے راستے میں جانا بہت کبھی کبھی دنیا کے اعتبار سے بھی فائدہ دیتا ہے۔ ایک مرتبہ پالنپور میں اسماعیل بھائی ساگر ہے، میں ان کی دکان پر گیا تو وہاں ایک صاحب کھڑے تھے، سیدھے سادے تھے، پہچاننے میں نہ آئے کہ وہ مسلمان ہیں۔ میں سمجھا کہ نہ معلوم مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے کہا مولانا صاحب عالم ہو؟ میں نے کہا جی۔ قرآن جانتے ہو؟ میں نے کہا جی۔ میں تعجب کروں یہ کون آدمی ہے جو سوال کر رہا ہے؟ پھر کہا کہ کبھی
اللہ کے راستے میں جاتے ہو؟ میں نے کہا جی چلا لگا ہے الحمدللہ، 4 مہینہ بھی گئے ہیں۔ میں نے کہا یہ کون آدمی ہے جو برابر اس طریقے سے بات کرتا جا رہا ہے؟ اسماعیل بھائی نے کہا مول صاحب ان کو پوچھو یہ ایسا کیوں کہتے ہیں۔ میں نے ان کو پوچھا بھائی کیا حقیقت ہے، تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو کہ مول صاحب خراب مت لگانا، میری کارگزاری ہے۔ میں سن 92 میں اپنے بچے کے علاج کے لیے احمد آباد گیا تھا ایک مولانا صاحب کے پاس، نماز پڑھ کے باہر نکلا، میں نے کہا مول صاحب آئے تو میں علاج لوں، میرے بچے کو کوئی تکلیف تھی۔ اچانک آواز آئی کہ احمد آباد میں فساد ہو گیا ہے۔ اب میرے تو پاؤں نیچے سے زمین سرک گئی کہ میں تو پالنپور سے آیا ہوں، کیسے جاؤں گا۔ اتنے میں ایک آدمی کو دیکھا کہ خون ہے، تو میں تو گھبرا گیا، میں کہاں چھپوں، بچے کو کہاں چھپاؤں۔ تو میں نے کہا اتنے میں نزدیک میں کوئی مسلمانوں کا محلہ ہو، چلا جاؤ۔ جمال پور پڑتا تھا، تو میں بچے کو لے کر وہاں گیا، تو دونوں اسلامی لباس میں نہیں تھے۔ جوانوں نے پکڑ لیا اور یوں کہا مارو ان کو، یہ مسلمان نہیں اور ایریے میں گھس رہے۔ میں نے کہا بھائی میں مسلمان ہوں۔ اچھا مسلمان ہوں، نام بتاؤ۔ تو میں نے نام کہا، ان کا نام بھی عبد الرحمن تھا۔ اچھا یہ تو تم ایسے ہی بتا رہے ہو، مسلمان نہیں ہو تم؟ تو کہا ایسا کرو، کسی نے کہا کہ دیکھو یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، ختنہ کی ہوئی ہے کہ نہیں کی ہوئی ہے۔ یہ بات آئی تو میں شرمندہ ہوا، کہا نہیں یہ تو دیکھنا پڑے گا، اس کے بغیر پتہ نہ چلے۔ دوسرے نے کہا اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں، بعض لوگ کروا لیتے ہیں تاکہ بیماری نہ آئے۔ یہاں پھر پھنسا میں، تو کہا قل هو اللہ آتی ہے۔ میں نے کہا قل هو اللہ تو آتی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد جلدی جلدی پڑھا۔ تو کسی نے کہا ہو سکتا ہے کہ یہ تو موٹی موٹی صورت یاد کر لی ہو بچنے کے لیے۔ یہاں پر بھی مسئلہ گیا۔ ایک آدمی نے پوچھا دعائے قنوت آتی ہے؟ کہ جی آتی ہے۔ فجر میں پڑھی جاتی ہے کہ ظہر میں؟ پھنسانے کے لیے کہا کہ نانا عشاء میں پڑھی جاتی ہے۔ عشاء میں کون سی؟ 4 رکعت میں؟ کہ نانا عشاء کے بعد وتر میں۔ کتنی رکعتیں وتر کی؟ کہ 3 رکعت۔ پڑھو تو دعائے قنوت۔ میں نے دعائے قنوت پڑھا، تب سب نے کہا یہ مسلمان ہے۔ مولانا اللہ کے راستے میں جاؤ جان بچ جاتی ہے۔ میں نہ جاتا تو دعائے قنوت نہ آتی، اور دعائے قنوت نہ آتی تو مجھے کوئی نہ چھوڑتا۔ تو میں تو ایسا ہنسا ہوں، میں نے کہا واقعی تمہاری تشکیل کا انداز بڑا نرالا ہے۔ میرے بھائیوں اپنے آپ کو کسی نہ کسی کے تابع کرو، جیسے حضرت مولانا عبدالحق صاحب دامت برکاتہ نے فرمایا۔ آج ہم حرام میں مبتلا ہونے کے نتیجے میں ساری برکتوں سے محروم ہو رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ان باتوں پر عمل کرو گے، استغفار کی کثرت کرو گے۔ بھائی ہر مجلس میں تشکیل کرتا ہوں، کم از کم 1000 مرتبہ استغفار کرو، سب بندشیں ٹوٹ جائے گی۔ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھو۔ فرمایا انشاءاللہ اس کے نتیجے میں ہر درد کی دوا ہے۔ صلی علی محمد۔ مسجد اور جماعت میں بیٹھو، اللہ کے راستے میں جاؤ، اللہ پاک عمل